یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش کی 9 سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخاب کی ووٹ شماری آج صبح 8 بجے سے چل رہی ہے۔ ریاست کے ڈی جی پی پرشانت کمار نے بتایا کہ ووٹوں کی گنتی سخت حفاظتی انتظام کے درمیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ووٹ شماری مراکز پر ریاستی پولیس نے 3 درجے کی سیکیورٹی یقینی بنائی ہے۔ ستریہ چناؤ سرکشا ویوستھا لگی ہوئی ہے سبھی جگہ، ہمارے سارے ادھیکاری وہاں موجود ہیں، سبھی چیزیں شانتی پورن طریقے سے چل رہی ہیں۔ اسمبلی کی 9 سیٹوں پر اب تک ملے رجحانوں کے مطابق بی جے پی خیر غازی آباد، منجوا، کٹیری، پھولپور، کندر کی سیٹوں پر آگے ہے تو سماجوادی پارٹی سیسامئو اور کرہل سیٹوں پر آگے ہے۔ میراپور سیٹ پر راشٹریہ لوک دل پارٹی کے امیدوار آگے ہیں۔ آج 11 خواتین سمیت 90 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں 23 تجاویز کو منظوری مل گئی۔ وزراء کابینہ میٹنگ میں مہاکمبھ کی تشہیر کے لیے ملک سمیت بیرون ممالک کے روڈ شو کرنے کی تجاویز کو پاس کر دیا گیا۔ شہری ترقیاتی وزیر اے کے شرما نے بتایا کہ ان روڈ شو پر تقریباً 48 کروڑ کا خرچ آئے گا۔ وزراء کابینہ کی میٹنگ میں اعلیٰ تعلیم محکمے میں تقریباً 2400 نئے عہدے وضع کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ میٹنگ میں 71,000 نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر کالجوں کو سرکاری کالجوں کے طور پر چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بجنور ضلع میں وویک مہا ودیالیہ کے قیام کو بھی منظوری دی گئی۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے کہا کہ اس سے ریاست میں اعلیٰ تعلیم کی سطح میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ مہاکمبھ کے انعقاد کے لیے محکمہ داخلہ کی 200 اضافی گاڑیوں کے مطالبے کو بھی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ساتھ ہی چترکوٹ میں 800 میگا واٹ کے سولر پلانٹ لگانے اور نوئیڈا سیکٹر 51 سے گریٹر نوئیڈا تک نالج پارک میٹرو پروجیکٹ سمیت دیگر تجاویز کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں نزول آرڈیننس کی تجویز ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوک بھون میں اتر پردیش ماتحت سروس سلیکشن کمیشن سے منتخب 701 فارسٹ داروغہ کو تقرری انعام تقسیم پروگرام میں کہا کہ گزشتہ 7.5 سال میں 7 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ریاست میں سرکاری نوکری دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھرتی میں خواتین کے لیے 20% کی حکومت کے ذریعے طے کیے گئے ہدف کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ایک فارسٹ داروغہ کی تقرری میں 140 خواتین کی بھرتی ہوتی ہے۔ کہ گت 7.5 برس کے اندر ہم 7 لاکھ سے ادھک نوجوانوں کو اتر پردیش سرکار میں سرکاری نوکری دینے میں سفل ہوئے۔ پردھان منتری مودی جی کا جو ویژن تھا کہ پرکریا پوری ایمانداری کے ساتھ پاردرشی طریقے کے ساتھ سمپن ہونی چاہیے، آج وہ پرکریا پردیش کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ اتاری جا رہی ہے۔ آج پولیس جھنڈا دیوس منایا جا رہا ہے۔ ریاستی پولیس ٹیم اور پی ایس سی کو آج ہی کے دن 1952 میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم کے ذریعے جھنڈا دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں اتر پردیش پولیس کے سبھی فرض شناس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو پولیس جھنڈا دیوس کی مبارکباد دی۔ دریں اثنا اتر پردیش کے ڈی جی پی پرشانت کمار نے فلیگ ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ کو جھنڈا لگایا۔ وہیں مختلف اضلاع میں فلیگ ڈے کے موقع پر پروگرام ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات ساجھا کریں گے۔ یہ اس پروگرام کی 116ویں کڑی ہوگی۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی نیٹ ورک، آکاشوانی سماچار ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کل وارانسی کے کاشی وشوناتھ گیان واپی کمیٹی اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو نوٹس جاری کیا۔ جسٹس سوریہ کانت کی صدارت میں بینچ نے گیان واپی میں وضو خانے کے ASI کے ذریعے کیے گئے سروے پر جواب دہندگان سے 2 ہفتوں کے اندر جواب دینے کو کہا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 17 دسمبر کو ہوگی۔ لکھنؤ واقع ڈاکٹر APJ عبدالکلام ٹیکنیکل یونیورسٹی اور اس سے متعلق اداروں کے بی فارما نصاب کے دوسرے سال کے تیسرے سیمسٹر کے طلباء و طالبات کو امتحان کے فارم بھرنے کے لیے اب 5 دسمبر تک موقع ملے گا۔ پہلے اس کی تاریخ 20 نومبر 2024 تھی۔ یونیورسٹی کے ایگزام کنٹرولر راجیو کمار نے بتایا کہ ریگولر طلباء کو امتحان کے فارم اور فیس داخل کرنے کے لیے سمرتھ پورٹل کو پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ گوا میں منعقدہ قومی چیمپئن شپ میں امروہہ کے 2 رنر نے سونے اور چاندی کا تمغہ جیت کر ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ چوہڑ پور مافی کے ستیم کمار نے 100-200 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ اور اٹاری مرید پور کے ارش کمار نے 400 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔